دوستو ابدوس ٹائٹن کا حادثہ ایک افسوسناک سانحہ ہے جو بہت سے سوالات چھوڑ گیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ابدوس ٹائٹن کے ساتھ ہوا کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو۔ دوستو بات ہے 23 جون 2023 کی۔ امریکہ کوسٹ گارڈ نے تصدیق کی ہے کہ ٹائٹن ابدوس میں سوار 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق ٹائٹینک کے ملبے کے قریب ہی اس تفریحی ابدوس کے چند حصے ملے ہیں۔ اس ابدوس میں اوشین گیٹ کمپنی کے سی ای او ایک برطانوی ارب پتی مہم جو ایک فرانسیسی ڈرائیور کے علاوہ پاکستانی کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان سوار تھے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں مل سکیں گے یا نہیں، لیکن سمندر کے گہرائیوں تک جانے والے یہ 5 مسافر کون تھے؟ اسٹاکٹن رش اوشین گیٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے جو ٹائٹینک کے ملبے تک کے تفریحی سفر کا انتظام چلاتی ہے۔ اسٹاکٹن ایک تجربہ کار انجینئر تھے جو اس سے پہلے ایک تجرباتی فضائی جہاز ڈیزائن کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی چھوٹی ابدوزوں پر بھی کام کیا۔ اسٹاکٹن رش نے اوشین گیٹ کمپنی کا آغاز 2009 میں کیا تھا۔ انہوں نے صارفین کو سمندر کی گہرائیوں تک سفر کرنے کی پیشکش کی اور 2021 میں ٹائٹینک کے ملبے تک کے سفر کی پیشکش کرنے کے بعد شہرت پائی۔ $2.5 لاکھ کے عوض ان کی کمپنی سیاحوں کو اس مشہور اور بدقسمت جہاز کے ملبے کا قریب سے نظارہ کرنے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ اس سفر کے لیے پہلے ایک بحری جہاز پر 370 کلومیٹر کا سمندری سفر کرنا پڑتا، جس کے بعد ٹرک کے حجم والی ابدوس نما ٹائٹن میں سوار ہو کر سمندر میں 8 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹائٹینک تک پہنچ جاتا۔ 2022 میں امریکی اخبار نیوز یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے کاروباری ماڈل کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹکٹ کی قیمت خلا میں جانے کی قیمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہاں تک جانے میں کافی خرچہ ہوتا ہے۔ 2017 میں پرنسٹن یونیورسٹی کے لیے لکھے جانے والے ایک مضمون میں کہا گیا تھا کہ اسٹاکٹن رش اوشین گیٹ کی جانب سے ہر سمندری سفر کا حصہ ہوتے تھے۔ اسٹاکٹن کی اہلیہ وینڈی رش کے خاندان کے 2 افراد ٹائٹینک جہاز پر سوار تھے اور حادثے کے بعد جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ برطانوی مہم جو ہمیش ہارڈن ایوی ایشن نامی کمپنی چلاتے تھے جو دبئی میں نجی جیٹ ڈیلر شپ ہے۔ ہمیش ساؤتھ پول یا قطب جنوبی کا کئی بار دورہ کر چکے تھے، جن میں سے ایک میں مشہور سابق خلا باز بز ایلڈرن بھی ان کے ساتھ تھے۔ 2022 میں ہمیش نے خلا کا سفر بھی کیا۔ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ ان کے پاس سمندر کی تہہ میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ بھی تھا۔ 2022 میں انہوں نے ایوی ایشن میگزین سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہانگ کانگ میں پلے پڑے اور 1980 کی دہائی میں پائلٹ بنے۔ جب وہ کیمبرج میں پڑھ رہے تھے، بینکنگ سافٹ ویئر میں پیسہ کمانے کے بعد انہوں نے اپنی فضائی کمپنی کا آغاز کیا۔ ان کے مطابق ٹائٹینک تک کا سفر جون 2022 میں ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے کے سفر میں ایک واقعے میں ابدوس کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے ان کا سفر ملتوی ہوتا گیا۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے فیس بک پر لکھا تھا کہ اب ان کا ٹائٹینک کے ملبے تک کا سفر 2023 کا پہلا اور آخری سفر ہوگا، کیونکہ کینیڈا میں جس مقام سے سفر کا آغاز ہوتا ہے وہاں موسمی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ان کے دوست ڈیوڈ میرنز کے مطابق وہ کافی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے جنہیں مہم جوئی کا شوق تھا۔ ٹیری وٹس جوناسا کے سابق خلاباز ہے۔ انہوں نے بی بی سی ریڈیو 4 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ نیٹ فلکس میں کچھ گالف کھیلتے ہیں اور ہمیش کو سمندر کی تہہ تک یا خلا میں جانا پسند تھا۔ ہمیش ہارڈن ایکسپلور کلب کے رکن بھی تھے جو تقریباً 1 صدی پرانا گروپ ہے۔ اس گروپ میں ایڈمنڈ ہلری اور ایمیلیا
ایرہارڈ جیسے لوگ بھی شامل رہ چکے ہیں۔ داؤد خاندان کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کے برطانیہ کے ساتھ بھی گہری رابطہ ہے۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے۔ برطانوی میڈیا کے سابق شہزادہ داؤد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں برطانیہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف بکنگھم سے شعبہ وکالت میں تعلیم حاصل کی، جبکہ انہوں نے گلوبل ٹیکسٹائل مارکیٹنگ میں فلاڈیلفیا یونیورسٹی سے MSc بھی کی تھی۔ شہزادہ داؤد خلا میں ریسرچ کرنے والے ایک کمپنی SETI انسٹی ٹیوٹ کے ٹرسٹی بھی تھے، اور اس ادارے کی ویب سائٹ پر ان سے متعلق کچھ تفصیلات فراہم کی گئی ہے۔ ان تفصیلات کے مطابق شہزادہ داؤد اپنی اہلیہ کرسٹین اور اپنے بچوں سلیمان اور الینا کے ہمراہ برطانیہ میں مقیم تھے۔ انہیں فوٹوگرافی کا شوق تھا اور وہ جانوروں سے محبت کرنے والے شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ شہزادہ داؤد ہرکولس کارپوریشن کے وائس چیئرمین تھے۔ داؤد ہرکولس کارپوریشن داؤد گروپ کا حصہ ہے، اور یہ خاندان گزشتہ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے کاروبار کی دنیا میں مصروف عمل ہے۔ شہزادہ داؤد سن 1996 میں خاندانی کاروبار میں شامل ہوئے۔ داؤد ہرکولس کارپوریشن صنعتوں کے ایک منتوی سلسلے کا انتظام و نصر سنبھالتی ہے، جہاں شہزادہ داؤد توانائی، زرعی و غذائی اشیاء، خوراک، پیٹرو کیمیکلز اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں کے انضمام اور ترقی و اختراع کے موقع تلاش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ اور داؤد لانس کور لمیٹڈ کے بورڈز میں بطور شیئر ہولڈر ڈائریکٹر بھی شامل تھے۔ ان کے بیٹے سلیمان گلاسگو کی یونیورسٹی کے طالب علم تھے، جہاں بزنس اسکول میں انہوں نے اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا۔ ان کے خاندان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ وہ سائنس فکشن کے شوقین تھے اور والی بال کھیلنا پسند کرتے تھے۔ 77 سالہ فرانسیسی فال ہنری ایک سابق نیوی غوطہ خور تھے، جن کو مسٹر ٹائٹینک کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ٹائٹینک کے ملبے پر کسی بھی اور شخص سے زیادہ وقت بتایا۔ وہ 1987 میں ٹائٹینک کے ملبے تک جانے والی پہلی مہم کا بھی حصہ تھے۔ وہ ایک ایسی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے جس کے پاس ٹائٹینک کے ملبے کے جملہ حقوق ہے۔ کمپنی کے مطابق فال ہنری ٹائٹینک کے ملبے سے بہت سی چیزوں کی دریافت میں شامل تھے، جن میں جہاز کا 20 ٹن کا ایک حصہ بھی شامل تھا۔ ان کے خاندان کے ترجمان کے مطابق فرانس میں وہ ایک سپر ہیرو تھے۔ وہ ٹائٹینک کے عالمی ماہر تھے اور دنیا کے چاروں کونوں میں سمندر میں جا چکے تھے۔ فال ہنری کی فرانسیسی اہلیہ کنیٹیکٹ میں رہائش پذیر ہے، جبکہ ان کے بچے فرانس سے باہر رہتے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتانا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔